हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ज़माना था तो एक शख्स मुल्क शाम का रहने वाला, बड़ा कर्जा चढ़ गया उस पे, तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास आया, कहने लगा आप अमीर भी हैं और अमीर भी हैं, दोनों बातें। एक अमीर ये है कि मुसलमानों के सरबराह हैं, और दूसरा अल्लाह ने आपको माल दौलत भी अता फरमाया है, तो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है तो मेहरबानी फरमाए। वो कहता है हज़रत सिद्दीक अकबर ने मेरा हाथ पकड़ा, घर के अंदर ले गए। बाहर से दरवाजा बड़ा आला था, लेकिन घर के अंदर गया तो चारपाई भी कोई नहीं थी, खजूर की चटाइयां बिछी हुई थी, खजूर की छाल की, और वो भी फटी हुई। फरमाते सैयदना सिद्दीक अकबर ने बिठा लिया मुझे, और मुझे कहने लगे यार तुझे एक अजीब बात ना बताऊं? तो बताइए। फरमाने लगे 3 दिन हो गए मैंने अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर के ऊपर गुजारा कर लेता हूं मैं, आजकल हालात मेरे ठीक नहीं है। लगा जी फिर मैं क्या करूं? तो आप फरमाने लगे तू उस्मान गनी के पास जा। किसके पास? शख्स कहने लगा जी मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपने फरमाया तेरी सोच वहां खत्म होती है जहां से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तेरी सोच वहां तू जो सोचता है ना इतने मिलेंगे, तेरी खत्म होती है सोच जहां से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू जा। कहने लगा जी आपका नाम लूं? फरमाया जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी मैं जिक्र करूंगा कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा। फरमाया जरूरत है, सिर्फ इतना तू जाके बताना कि मैं मकरूज हूं और रसूलुल्लाह का नौकर हूं सल्लल्लाहु अलैहि, इतना बताना कि मुसलमान हूं, मुस्तफा का गुलाम, बस, और किसी इजाफे की जरूरत। कहा जी वो दलील मांगेंगे। फरमाया उस्मान खैरात करते तफ्तीशें नहीं करता, उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीशें 10 रुपए देना और 100 बात सुनाना फकीर को, तुक तो नहीं ना, 10 रुपए और 100 किस्म के ताने ना दे तू मियां, चशम पोशी कर दा। तुझे किसने इजाजत दी टटोलने की, फोलने की और क्रोधने की? ये हाल अगर तेरे साथ किया जाए, रब अगर तुझे टटोल के दे तो तेरा क्या बने? रब करीम अगर तुझे टटोल के दे के पहले बता नमाजें कितनी पड़ी है, सवेरे उठता है कि नहीं, तो तेरा क्या हाल होगा? तू टटोलता फिरता है 10 रुपए देने के लिए। हजरत उस्मान गनी की आदत नहीं। वो शख्स कहता है मैं चला गया, पूछता पुछाता दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी तो हजरत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाज है, अपने बच्चों को डांट रहे हैं। कहते हैं ओ यार तुम लोग शहद के अंदर, दूध के अंदर शहद मिला के पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा तुमने बढ़ा दिया है। तुम दूध के अंदर दूध भी मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज खा लो को बीमार हो, 2-2 चीजें इस्तेमाल करते हो। कहते हैं मैंने कहा अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, और इस किस्म के कई वाकयात हज़रत उस्मान गनी के साथ हुए। वो तो बड़ी बातें बता रहे थे और ये आदमी दूध शहद से लड़ाई कर रहा है, और मुझे कई 1000 दिरहम चाहिए, दिनार चाहिए, मुझे दे देगा? फरमाते अब वो डांट के बाहर आए, मैं दरवाजे पे था, आते ही कहने लगे मैं आया ना तो जब मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा तो वो समझ गए मैं मुसलमान हूं। कहते वालेकुम कहा तो पहला जुमला उन्होंने जो बोला वो उनके बड़ेपन का मुजाहरा था। कहने लगे बच्चों को एक बात समझानी थी, आने में मुझे 1.5-2 मिनट लग गए, तू दरवाजे पे खड़ा रहा, मुझे माफ कर देना। बड़े लोगों की बड़ी बातें, बड़े लोगों की बड़ी बातें, इतना बड़ा कद है उतना बड़ा इखलाक है। कहने लगे तुझे एक बात बच्चों से करने लग गया था, तुझे इंतजार करना पड़ा, जरा दरगुजर करना। कहते हैं फिर उन्होंने दरवाजा खोला, जो उस वक्त उनका माहौल था हवेली का, ड्राइंग रूम का, जो भी, मुझे बिठाया। कहते हैं मेरे लिए जो पहली चीज आई वो दूध के अंदर शहद डाल के वो लाए। कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया घर में झगड़ा कर रहे थे, मुझे पिलाया, उसके बाद खजूरों का हलवा आ गया। कहते हैं मैंने कहा बच्चों को कह रहे थे एक मीठी चीज इस्तेमाल करो, मेरे लिए 3-3 आ गई है, 3-3 आ गई, अजीब शख्स है। कहते हैं मैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं। मैंने कहा इतना तगड़ा नहीं जितना हज़रत अबू बकर ने बताया है। कहते हैं खिला पिला के ना फिर पूछने लगे कैसे आए हो, कैसे आए हो? तो कहते हैं मैंने कहा कि जनाब मैं मजबूर हूं। आज बहुत सारे लोग हैं ना जिनके पास किसी की बात सुनने का टाइम ही नहीं। कहते मोटी मोटी बात करें, आखिरी आखिरी। हजरत उस्मान गनी पूरी खिला पिला के कहने लगे कैसे आना हुआ? कहते मैंने कहा जी मैं मुसलमान हूं, मुल्क के शाम के मुज़ाफात के एक गांव का रहने वाला हूं, कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मैं मकरूज हो गया, मेरे ऊपर कर्जा है, मुझे कुछ पैसों की आदत है।
फरमाने लगे मैंने कुछ पैसे कहा, उन्होंने एक आवाज दी तो उनका गुलाम आया एक ऊंट के ऊपर लदा हुआ सामान लेके। किसके ऊपर? ऊंट के ऊपर। कहते मुझे 3000 अशरफियों की जरूरत थी, मैंने बताया नहीं 3000 चाहिए। ऊंट आया तो हज़रत उस्मान गनी कहने लगे उस ऊंट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े भी रखवा दिए, खाना भी रखवा दिया और 6000 अशरफियां भी रखवा दिए। तू पैदल आया है तो अब ऊंट लेके जा। कहते मैंने कहा हुजूर ऊंट वापस कौन करने आएगा? कहने लगे वापस करने के लिए दिया ही नहीं तो तोहफा है, तू ले जा। कहते मैं कहां से चला था ढूंढता और मदीने में आया, और जब मदीने में आया तो फिर अल्लाह ने झोली भर के अता फरमाया। कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा हुजूर आपने तो मेरी जरूरत से कहीं बढ़ के नवाज दिया है, मुझे माफ कीजिएगा। मैं सोच रहा था कि दूध शायद पे घर में लड़ाई हो रही है। आप फरमाने लगे रब ने जो मुझे पैसे दिए हैं इसलिए नहीं दिए कि मेरी औलादे मौज मस्ती करती फिरे, मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी की उम्मत की नौकरी करूं सल्लल्लाहु अलैहि। ये सखावत का हाल। फरमाते मैंने नहीं बताया कि मुझे सैयदना सिद्दीक अकबर ने भेजा है। फरमाते मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा शुक्रिया जज़ाक अल्लाह, आपकी मेहरबानी। तो मुस्कुरा के फरमाने लगे मेरा शुक्रिया अदा ना कर, अबू बकर सिद्दीक का कर। मेरा न शुक्रिया अदा कर, शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक का जिसने तुझे ये रास्ता दिखाया है। फरमाते मैंने कहा हुजूर आप फरमाया जाओ 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 तुम्हारा काम हो गया ना, तफसीलात में ना जाओ। ये शान सखावत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन हुजूर ने तबूक के लिए जैश उसरा के लिए ऐलान किया ना, तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तो सारा माल ले आए थे, जनाब उमर आधा ले आए थे, मौला अली शेर खुदा ने जी खोल के दिया था, लेकिन 800 घोड़े बमा पालान की जरूरत थी, यानी 800 फौजियों का खर्चा। अपने लफ्जों में बात कर रहा हूं। फौजी का खर्चा क्या होता था कि फौजी का घोड़ा भी चाहिए, घोड़े के साथ कजावा भी चाहिए, तलवार भी चाहिए, नेजा भी चाहिए, तीर भी चाहिए, लोहे की जैकेट भी चाहिए। हजरत उस्मान गनी कहते हैं नबी पाक ने ऐलान करना शुरू किया। एक दफा ऐलान किया तो मैंने कहा हुजूर 200 फौजी का खर्चा मेरा। तो नबी पाक ने दूसरी दफा ऐलान किया तो कोई उठा ही नहीं, जिन्होंने देना था वो तो सारा कुछ पहले ही दे चुके थे, कोई उठा नहीं। कहते मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरे मुस्तफा ऐलान करें। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, शाह वलीउल्लाह साहब ने इजालतुल खिफा में लिखा है कि यूं पकड़ के कहते मैंने अपना ना गिरेबान पकड़ लिया, उस्मान तेरे नबी को ऐलान करना पड़ रहा। कहते 1000 फौजी का खर्चा चाहिए था, 1000 का। उस्मान कहते तीसरी दफा हुजूर ने ऐलान किया तो कहा यार सुल्ला 200 और डाल ले। सुनो सखी किसको कहते? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरे पास कुल खर्चा मेरे पास 800 फौजियों का था, मैं सारा कुछ भी घर से ले आऊं तो 1000 में फिर भी पूरा नहीं कर सकता था। लेकिन जब नबी पाक ने चौथी दफा कहा ना कि उठो भाई अभी खर्चा चाहिए, तो उस्मान कहते मुझे लगता था मेरे गिरेबान फट जाएगा, यार मेरे महबूब को ऐलान करना पड़ रहा है। उस्मान गनी फरमाते मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने कहा हुजूर अब आपने ऐलान नहीं करना, आप 1000 ही मेरे खाते में डाल दे, मैं सबका बंदोबस्त करा दूंगा। फरमाते मैंने 200 फौजी का खर्चा पकड़ दकड़ के पूरा किया। 200 का खर्चा। गरीब असल में अल्लाह से तजारत नहीं करता इसलिए अमीर नहीं होता। गरीब अल्लाह से तजारत करे ना, अल्लाह से उसके रास्ते में 200 दे के 70 गुना की उम्मीद रखे, यहां भी वहां भी, फिर अमीर हो जाए। ये तजारत नहीं करता, ये कहता है अल्लाह के रास्ते में अमीर खर्च करेंगे, मेरी नहीं ड्यूटी। हजरत उस्मान गनी कहते मेरे पास 800 का बंदोबस्त था, मैंने 1000 का दिया। हुजूर तशरीफ ले गए। फरमाते जिहाद से जब वापसी हुई ना, एक ऐसा सौदा था जिसमें से मुझे नफे की उम्मीद ही नहीं थी, पर अल्लाह ने मुझे 11 गुना नफा अता फरमाया। माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां कुल माल। देखे ना जन्नतुल बकी, वो वाला कब्रिस्तान जिसमें कोई दफन हो जाए तो नबी पाक की सिफारिश का हकदार हो गया। वो वाला कब्रिस्तान जिसका नाम ही जन्नत है, वहां ना एक यहूदी अपने जानवर बांधा करता था। तो सरकार एक दिन उस तरफ गए तो वापस आए। हजरत उस्मान गनी करीब खड़े थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान उस जगह की तरफ जरा चक्कर लगाना, जगह बड़ी अच्छी है। उस्मान गनी गए, जगह खरीद के वापस आ गए।
حضور نے فرمایا ہوا ہے، عرض کی حضور خرید آیا ہوں۔ فرمایا میں نے تو چکر لگانے کا کہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا جگہ بڑی اچھی ہے، تو جس کو آپ نے اچھا کہہ دیا یہودی کے پاس تو نہیں نہ رہنی چاہیے، تو میں نے خرید دی۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو۔ حضرت عثمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس قبرستان میں سیدہ پاک بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا آرام کر رہی ہے، وہ زمین حضرت عثمان نے تحفہ دی ہے۔ حیا نہیں آتی بات کرتے؟ شرم نہیں آتی؟ یہ صدقہ سیدہ فاطمہ کا ہی ہے، انہی کے لیے اللہ نے تحفہ دیا، اور اس کے پیسے حضرت عثمان غنی نے ادا کیے۔ پھر اس قبرستان میں سیدہ پاک نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں عثمان ابن مسعود نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سعدیہ لیٹی ہوئی ہے، اسی قبرستان کے اندر نبی پاک کی زوجہ سیدہ عائشہ آرام کرتی ہے، پھر اسی زمین پر میرے محبوب کے پیارے نواسے امام حسن آرام فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے تیری زبان نہیں کانپتی؟ ان کو بات کرتا ہے جن کے تحفے اہل بیت نبوت نے قبول فرمائے، اور وہاں آرام کرنا انہوں نے پسند کیا، اتنا بڑا جرت بند ہو گیا تو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کی تو کمال کر دیا حضرت عثمان غنی، اور پھر ضرورت سے زیادہ پیسے دے کے۔ وہ کنویں کی بات بڑی معروف ہے، میں نے بس اشارہ کرنا ہے، نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا، فرمایا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، قبضہ یہودی کا ہے، جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے، میں اسے جنت دے دینی۔ یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے، جنت لے لے مجھ سے، لے لے۔ حضرت عثمان غنی گئے، اس کو کہا بھئی کنواں میرے ہاتھ بیچ دے۔ کنویں کی قیمت تھی 500-700 دینار، تو حضرت عثمان 500-600 دینار کل کنویں کی قیمت تھی۔ جناب عثمان غنی گئے، یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں، فرمایا یار یہ کنواں بیچ دو۔ کہنے لگا نہیں بیچنا۔ فرمایا قیمت منہ مانگی، کہنے لگا قیمت میری مرضی کی۔ کہا تمہاری مرضی کی؟ اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی، تمہاری مرضی کی۔ کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کنواں دوں گا، ایک دن میں ایک دن آپ۔ فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ کتنے پیسے؟ اس نے کہا میں 3000 دینار لوں گا، 500-600 کا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق 3000 مانگا ہے، میں 40,000 لے کے آیا تھا، اپنی اوقات کے مطابق مانگا، 40,000 دینار میری جیب میں۔ یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے، اور عام تاجر نہیں، عالمی سطح کا تاجر ہے، لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں، پر 500-600 کا کنواں 40,000۔ فرمانے لگے مسئلہ کنویں کا نہیں، مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے، وہ جو حضور کا فرمان پورا کرنا ہے نا، اس کے لیے 40,000 تھوڑے ہیں، میرے پاس تھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے پیسے چکائے، اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا۔ فرمایا منظور ہے۔ وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی، حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دین ہے نا فری پیو، اپنے بھی پیو، بیگانے کا اعلان کوئی نہیں کرنا، میرا کوئی پروگرام نہیں۔ ان آپ مطلب ہلکا ہلکا ایسے ایسے دیکھیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، او بھائی پیسہ بھی بانٹنے سے، چلو بولو تو صحیح نا، اس پر بھی آپ حامی تو بڑھے نا، سچی بات کر تو لینی چاہیے نا۔ چلے عمل آپ 2 سال کے بعد کر لینا، 6 سال کے بعد کر لینا، پر ہاں نہ تو صحیح کرے نا، پیسہ بھی ہمیشہ بانٹنے سے۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کنویں سے سادہ پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی کنویں کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کنویں سے پانی پیتا ہوں جس پہ رش زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے۔ فرماتے تو اللہ کے راستے میں سارا خرچ کر دے، اللہ تازے عطا کر دے گا اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے گا۔ میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا، بندے کنجوسی کر جاتے ہیں، بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹنر کو فارغ کر دیتا ہے تو فارغ ہے، اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی کرایہ دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالک کہتا ہے تو جا، اب دکان میں نے خود کھولنی ہے، وہ فارغ کر دیتا ہے۔ بندوں کا تو مزاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تجارت ہوتی ہے نا، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے گھروں میں لاکھوں روپیہ ماہانہ آتا ہے، غربت نہیں جاتی۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ کثرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر کہاں کہاں سے آیا، کب، اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں
آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا، پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی، اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی، غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے، جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا، یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان غنی پہ لگائے گئے۔ جن بندوں کے قد کاٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈے بھی لمبے چوڑے ہی ہوتے ہیں۔ بڑی بات یاد رکھنا، کہا گیا کہ حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے بڑا ہے، بڑا دیتے ہیں حضرت عثمان غنی۔ تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے حکمران تو میں آج بنا ہوں تو میں تو پہلے بھی بڑا دیتا تھا، وہ کس خزانے سے دیتا تھا؟ آپ جواب دیا کرتے۔ دیکھیں ذرا، لاکھوں لوگ حج کرنے آتے تھے، پر حضرت عثمان غنی حج کرنے جاتے تو اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی حج کے موقع پر آ کے کھانا نہ پکائے، سب کو کھانا عثمان غنی اپنی جیب سے دیا کرے۔ مینا میں لنگر کھانا ہوتا تھا حضرت عثمان غنی کا، مینا میں فرماتے تھے کھاؤ حاجیوں جتنا کھا سکتے، اور پھر حضرت عثمان غنی کا اعلان تھا خدام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا، پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا جائے۔ ایک بات اور سن لیں، بڑا ستایا گیا حضرت عثمان غنی کو، پراپوگنڈے کیے گئے، آپ کے خلاف مہم چلی، عبداللہ ابن سبا نے بڑی مہم جوئی کی آپ کے خلاف، یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کر بڑا آپ کو ستایا، تکلیفیں دی، جی آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑا دیتے ہیں، فرمایا کرتے تھے جیب سے دیتا ہوں، مال خزانہ سے نہیں دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا۔ یہ واحد خلفائے راشدین میں خلیفہ ہے جن کا 40 دن پانی بند کیا گیا، کھانا نہیں آنے دیا گیا، لیکن کمال ہستی حضرت عثمان غنی کی۔ مولا علی جیسے شیروں نے جا کے کہا آپ اشارہ کریں، یہ جو آپ کے خلاف نکلے ہوئے ہیں تو ایک تلوار سے مار دیے جائیں گے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے میں وہ والا مینڈا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیاں رنگین ہو جائیں، امن کا کعب خلافت چھوڑ دیں۔ فرمایا حضور نے کہا تھا اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے تم نے اتارنی نہیں، صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے۔ یہ وہ واحد ہستی ہے حضرت عثمان غنی، انہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن تلوار نہیں چلنے دی، لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹنے دی، وہ شخصیت ہے حضرت عثمان غنی کی، لیکن بڑا ستایا گیا، بڑا پراپوگنڈا۔ مجھے بتائیے اس کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دے، اور جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم ایک بار نہیں تین بار جنت کی بشارت عطا کر دے، کوئی بندہ ہمیں تاریخ بتائے، حوالے دے، کہانیاں سنائے تو ہم اس کی کہانیاں دیکھیں گے یا نبی پاک کا فرمان دیکھیں گے؟ بولیں، جا کے بولیں، جا کے کسی کہانی پر کبھی بھی کان۔ بس ایک حدیث میں نے بڑی دفعہ سنائی ہے، پھر سناتا ہوں، ترمذی میں ہے، نبی پاک جنازگاہ تک گئے جنازہ پڑھنے، یا رسول اللہ فلاں آدمی انتقال کر گیا، جنازگاہ تک تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے، لیکن جنازگاہ تک پہنچ کر محبوب نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، تو حضور تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ کوشش کرنا آپ کا مزاج کبھی کسی بندے کے لیے بوجھ نہ بنے، کوشش کریں کہ رویہ اس طرح کا ہو کہ آپ کسی سے ملیں تو اسے سکون ملے، اسے توانائی ملے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو دل کرتا ہے، مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو نا بندے کا دل کرتا ہے کہ کبھی یہ آ جائے نا 2 گھڑیاں، اور وہ جانے لگے تو بندہ اسے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے۔ تو کبھی بوجھ نہ بنے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دقت کرتے ہیں، بوجھ بنتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنے کو دل کرتا ہے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے، حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ بڑی چیزیں میں نے پڑھی حضرت عثمان کے بارے میں، بڑی کتابیں دیکھی، لیکن یہ بات پڑھ کے نا کلیجہ بڑا ٹھنڈا ہو۔ پیار بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے یار، یہ تو نہیں ہے نا کہ پیار نہیں۔ نبی پاک کا جو حضرت ابوبکر صدیق سے پیار ہے، اس کا دنیا میں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حضرت عمر کو جو حضور چاہتے ہیں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور مولا کائنات شیر خدا جن کو حضور نے فرمایا کہ جدھر علی ہوتا ہے حق بھی خود بخود ادھر ہو جاتا ہے، حق مڑ جاتا ہے جدھر علی مڑتا ہے، اتنا بڑا، اور فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا علی بھی اس کے، تو یہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ حضرت مولا علی سے حضور کے پیار کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں واحد بندہ ہے، ساری دنیا حضور کو مناتی تھی، علی روٹھ جاتے تھے تو مصطفیٰ منانے جاتے تھے، یہ سب سے پیار ہی نرالا ہے۔ لیکن ذرا سننا بات، اور یار یہ بھی ایک رنگ ہے زندگی کا، اور مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو لیڈر ہے اس کے سینے میں دل کوئی نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مفتی ہو گیا تو اس کے سینے میں دل نہیں رہا؟
تو پیر ہو گیا تو کیا اس کے سینے میں پتھر بن گیا؟ دل نہیں دھڑکتا؟ درد اگرچہ جان گزل ہے، کیا کروں، دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ یہ ہوتا ہے، دل میں درد بھی ہوتا ہے، کسی کو ملنے کو بھی دل چاہتا ہے، انسان سفر بھی کرتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ اور کوئی نہ ہو، میں ہوں، میرا محبوب ہو، دل جو ہوا کیا کیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نہ چپ کر گئے، اور دیر کے بعد حضور نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، حضور نے فرمایا عائشہ کسی صحابی کو بلاؤ مجھ سے باتیں کرے۔ یہ پہلو نرالا ہے، کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے۔ تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بیٹیاں تو بات ہی باپ کی کرتی ہیں، اور نمبر دوسرا لگ جائے تو پھر بھائیوں کی۔ حضور نے فرمایا کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی حضور بلاؤں اپنے ابا جان کو، جناب صدیق اکبر کو بلاؤں؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا نہیں تو رہنے دے، پیار بڑا ہے، نہیں تو رہنے دے۔ تو حضرت حفصہ کہتی ہیں جب حضرت عائشہ پیچھے ہٹی تو میں نے فوراً آگے بڑھ کے نہ تو عرض کی حضور میں اپنے ابا جی جناب عمر کو بلاؤں؟ تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا ٹھیک ہے عمر بھی، پر تو مہربانی کر رہنے دے، قربان جاؤں حضرت عثمان آپ کی شان پر، کیا نصیبہ ہے۔ کہتی ہے پھر ہم نے عرض کی حضور آپ ہی بتا دیں کس کو بلائیں؟ تو کہتی ہے ہم نے حضور کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی دیکھی، حضور فرمانے لگے کوئی میرے عثمان کو بلاؤ، کوئی میرے عثمان کو بلاؤ، میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہے پیغام چلا گیا، عثمان آ گئے، پردہ گر گیا، بیویاں اندر چلی گئیں، حضور نے پہلو میں بٹھا لیا، میرے نبی نے ماتھا بھی چوما، حضور نے پیار بھی کیا، اور فرمایا عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن لوگ تمہیں شہید کریں گے، عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن فتنے اٹھیں گے، اس دن ثابت قدم رہنا جب لوگ تیری قمیض اتارنا چاہیں گے جو اللہ نے تجھے پہنائی ہوگی، فرمایا اس دن ثابت قدم رہنا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے آنکھ اٹھائی، ہلکے سے آنسو چمکے، عرض کی حضور آپ دعا کر دینا اللہ عثمان کی مدد فرما دے گا۔ اور یار اس کیفیت کو سمجھو، اتنا میٹھا بندہ، حضرت عثمان غنی بالکل نرم مزاج آدمی تھے، ٹھنڈی طبیعت کے تھے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور لیٹے ہوئے تھے تو ذرا پنڈلی سے نا تامت مبارک کٹی ہوئی تھی، یہ بخاری مسلم ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، حضور لیٹے رہے، بات چیت ہوتی رہی، جناب عمر آئے، لیٹے رہے، بات ہوتی رہی، کسی نے کہا حضور عثمان آ گئے، حضور اٹھے، تامت سیدھی کی، حالانکہ بندہ نرم مزاج ہے سب سے، لوگ بیٹھے رہے، باتیں ہوئی، چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی بھی آئے، آپ لیٹے رہے، عمر بھی آئے، آپ نے عثمان کے آنے پر تو نے بڑا اہتمام کیا۔